اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے ہمیں تو بڑی محبت ہے الحمدللہ۔ ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں یہ یوں سمجھیں کہ ہماری نس نس میں آپ کی محبت جو ہے نا پیوست کر دی ہے الحمدللہ۔ کہ میرے لوگ سنت فرماتے ہیں نا کہ اعلیٰ حضرت کی سیرت پہ، آپ کی کتب پر میری آنکھیں بند ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ شوال المکرم کا مہینہ جاری و ساری ہے، کل 10 شوال المکرم ہے، تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی جو ولادت باسعادت ہے نا بریلی شریف کے محلہ جسولی میں 10 شوال المکرم اور 1272 ہجری میں ہوئی۔ ہفتے کا دن تھا، ظہر کا وقت تھا، اور عیسوی تاریخ اگر دیکھیں تو وہ 14 جون تھی 1856۔ سن پیدائش کے اعتبار سے آپ کا نام المختار ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا جو بچپنا ہے وہ بھی بڑا پیارا ہے۔ آپ کا نام محمد رکھا گیا اور آپ کے دادا جان نے آپ کو احمد رضا کہہ کر پکارا، اور اسی نام سے ہی آپ مشہور اور معروف ہیں۔ اور بچپن آپ کا جو ہے نا بڑا حیرت انگیز ہے کہ عموماً آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ 6-7 سال کی عمر میں، 5 سال کی عمر میں بچے صحیح طور پہ کھانا پینا بھی نہیں جانتے، اور سوائے اپنی امی ابو کے نام کے کچھ نہیں جانتے۔ لیکن قربان جائیے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ 4 سال کی ننھی سی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن پاک پڑھ لیا، اور 6 سال کی عمر تھی، 6 سال کی عمر میں آپ نے پہلی بار ایک بہت بڑے مجمع میں میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر ایک زبردست بیان فرمایا، اور علماء و مشائخ نے اس کی بڑی داد دی، اور اسی عمر میں آپ نے بغداد شریف کی سمت جو ہے وہ بھی معلوم کر لی، اور پوری زندگی آپ نے پھر بغداد شریف کی طرف پاؤں نہیں کیے، اور نماز سے بڑا عشق تھا، بڑی لگن تھی، با جماعت مسجد میں آ کر نماز ادا کیا کرنا، نظریں نیچی رکھنے کے عادی تھے۔ اور سید ایوب علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حیات اعلیٰ حضرت میں یہ واقعہ موجود ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے بچپن کا ایک بڑا پیارا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے دادا جان مولانا رضا علی خان، آپ نے کیا کیا کہ گھر میں ایک مولوی صاحب کے پڑھانے کا انتظام کیا، ان کو مقرر کیا جو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو پڑھانے آیا کرتے تھے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ سبق پڑھا رہے تھے مولوی صاحب، تو ایک جگہ پر ایک لفظ پر استاد صاحب جو ہیں وہ زبر بتاتے تھے، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ جو ہے وہ زیر پڑھتے تھے۔ یہ کیفیت جب آپ کے دادا جان مولانا رضا علی خان نے دیکھی تو آپ نے اعلیٰ حضرت کو بلایا اپنے پاس اور کلام پاک بھی منگوایا، تو اس میں کاتب نے غلطی کی ہوئی تھی، یعنی زیر کی جگہ زبر لکھ دیا تھا۔ اب استاد صاحب کیا زبر پڑھ رہے تھے اور اعلیٰ حضرت زیر پڑھ رہے تھے، تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے آپ کے دادا جان نے فرمایا کہ بیٹا تم اس طرح کیوں نہیں پڑھتے جیسے تمہارے استاد صاحب پڑھا رہے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے عرض کی کہ دادا جان میں ارادہ تو کرتا ہوں مگر زبان پر قابو نہیں پاتا، یعنی اس طرح ادا نہیں ہوتا۔ اور حقیقت میں بھی ایسا ہی تھا، جب دوسرا کلام پاک منگوایا گیا تو یعنی اعلیٰ حضرت زیر پڑھ رہے تھے اور وہاں زیر ہی تھا، اور جو زبر استاد صاحب پڑھا رہے تھے تو وہ کتابت کی غلطی ہو گئی تھی۔ اعلیٰ حضرت الرحمہ خود فرماتے ہیں کہ میرے استاد صاحب جن سے میں نے ابتدائی کتابیں پڑھی تھی، مجھے سبق دیا کرتے نا، 1-2 مرتبہ میں سبق دیکھتا مجھے یاد ہو جاتا، اور حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ میں وہ سبق سنا دیا کرتا۔ ایک روز استاد صاحب نے یہ حالت دیکھ کر نا سخت تعجب کرتے ہوئے فرمایا کہ احمد میاں یہ تو بتاؤ کہ تم آدمی ہو یا جن، آدمی ہو یا جن، کہ مجھ کو پڑھاتے دیر لگتی ہے اور مگر تم کو یاد کرتے کوئی دیر نہیں لگتی۔ آپ نے فرمایا کہ جی اللہ کا شکر ہے، میں انسان ہی ہوں، ہاں اللہ کا بڑا فضل و کرم شامل حال ہے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی سیرت بڑی پیاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی طفیل، اور چھوٹی عمر میں ہی 7 سال کی عمر سے ہی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے شروع کر دیے تھے۔ یعنی کتنا پیارا گھرانہ، کیسی پیاری صحبت، اور کیسا پیارا بچپنا۔ لڑکپن میں تقوی کی دولت نصیب ہو گئی، اور بچپنے سے ہی عبادت کا ذوق مل گیا۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے پہلا جو فتویٰ ہے نا وہ 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر میں دیا، یعنی 13 سال
10 ماہ اور 4 دن کی عمر میں آپ نے تمام مروجہ علوم جو ہے نا وہ اپنے والد محترم مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل کر کے سند فراغت حاصل کر لی۔ اسی دن آپ نے ایک سوال کا پہلا جواب دیا، تو فتویٰ صحیح پا کر آپ کے والد محترم نے مسند افتاء جو ہے وہ آپ کے سپرد کر دی۔ تو اعلیٰ حضرت الرحمہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعلیٰ حضرت الرحمہ کا غلام بنائے اور حقیقی معنوں میں ان کی تعلیمات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا، حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا، فیض کا دریا بہایا اے امام احمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری